اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے۔ ان میں سے ہم نے 2 قاعدے پڑھ لیے تھے، 2 میں نے کہا تھا ہم پھر کبھی پڑھیں گے۔ اچھا، 2 قاعدے جو پڑھے تھے وہ کون کون سے تھے؟ اچھا، آج جو ہم چیز پڑھنے لگے ہیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے غور سے اس کو سمجھ لینا ہے، آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور فائدہ بھی دے گی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ حروف کی مقدار۔ حروف کی مقدار کس کو کہتے ہیں؟ مقدار ہوتی ہے کسی چیز، کوئی چیز کتنی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا پیمانہ۔ وہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں نا قرآن شریف پڑھتے ہوئے، تو اس کے اندر حروف کی مقدار بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر کسی حرف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کو چھوٹا پڑھیں گے تو بھی اچھا نہیں لگے گا، خوبصورت بھی نہیں لگے گا، اور تجوید و قرات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور اگر جس کو چھوٹا پڑھنا ہے اس کو لمبا کر کے پڑھ دیں گے تو بھی وہ غلط ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس، میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، بالکل سادہ سا طریقہ ہے، اس کے طریقے سے مطابق آپ کو پھر سمجھ بھی آئے گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کون سے حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی مقدار کرنی ہے، اس کو لمبا پڑھنا ہے، چھوٹا پڑھنا ہے۔ ایک طرف پہ ہم وہ چیزیں لے لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم حرف کو چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے حرف کو چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہیں حرکات۔ کون سی چیز ہے؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو۔ اب میرا بیٹا یاد رکھو، پورے قرآن پاک میں ایک ہی ایسی چیز ہے جو کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو ہم چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں، وہ صرف حرکات ہے۔ حرکات ہے ہوتی کون کون سی ہے؟ یہ لائن لگا لی، زبر، زیر اور۔ اب آپ کے سامنے میں یہاں پر ایک حرف لکھ دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کون سا لکھوں جی؟ جیم۔ ایک حرف میں نے لکھ لیا، کیا لکھا ہے؟ جیم۔ اب آپ دیکھیں، جیم کے اوپر ہم لگا لیتے ہیں زبر، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیم زبر جا۔ بس یہ جیم زبر کی مقدار ہے، جیم زبر جا، جیم زبر جا۔ اگر اس کو کوئی بندہ پڑھے جیم زبر جا تو وہ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ زبر اور زیر اور پیش کی مقدار ہی بہت تھوڑی ہوتی ہے، آدھے الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیم زبر، پتہ یہ چلا کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی زبر، زیر اور پیش آئے گی اس کو ہم تھوڑی سی مقدار میں پڑھیں گے۔ اس کے برعکس یہ حرکات ایک ہی چیز ہے جس کو ہم چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف میں وہ چیزیں لکھ لیتا ہوں جن کی وجہ سے ہم حروف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سیدھی سیدھی آپ کے سامنے آسان سی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ دیکھو، یہ کھڑا زبر، یہ کھڑی زیر اور یہ الٹا پیش، الٹا پیش، یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ نیچے میں نے جیم لکھا، ادھر بھی میں جیم لکھ دیتا ہوں۔ جیم کے اوپر ادھر میں نے لگایا تھا زبر، ادھر میں لگا لیتا ہوں کھڑا زبر۔ اب بتائیں ذرا، جیم کھڑا زبر جا، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہے۔ یہ فرق ہے کہ زبر ہو تو حروف کی مقدار کم ہوتی ہے، کھڑا زبر ہو تو اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جیم کے نیچے زیر لگا کے دیکھ لیتے ہیں، جیم زیر جی، اور جیم کھڑا زیر جی۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اسی طرح ہم جیم کے اوپر پیش لگا کے دیکھ لیتے ہیں، جیم پیش اور جیم الٹا پیش۔ اس کا فرق کیا ہے کہ یہ اس سے ڈبل ہے، یہ 1 الف کے برابر ہے، یہ آدھے الف کے برابر ہے۔ یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ اب اس کی میں ایک مثال لکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب پریکٹیکلی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کہاں کہاں پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھنے لگا ہوں، قرآن پاک کا لفظ ہے۔ یہ کس کا لفظ ہے؟ قرآن پاک کا لفظ ہے۔ لام کے اوپر زبر ہے اور یہ ہا ہے، اور ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش۔ ہا کے اوپر کیا ہے؟ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور بڑے غور سے پڑھنا ہے۔ لام زبر اور ہا الٹا پیش، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ لہو۔ لام کو ہم نے چھوٹا سا پڑھا اور ہا کو
بہت لمبا کر کے پڑھا ہے کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش آ گئی, اس کی مقدار زیادہ, لام کی مقدار تھوڑی تھی, زبر کی مقدار تھوڑی تھی. اسی سے ملتی جلتی میں ایک مثال اور لکھ دیتا ہوں. یہ بہت ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. یہ با ہے اور یہ ہا ہے. با کے نیچے میں نے لگا دی زیر اور ہا کے نیچے کیا لگا دیا؟ کھڑی زیر. کیا لگا دیا؟ اب دیکھیے ذرا, با زیر اور ہا کھڑی زیر, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم جب پڑھیں گے کسی لفظ کو سب سے پہلے دیکھ لیں گے کہ اس کے اوپر حرکت کون سی ہے. اگر تو زبر زیر پیش ہے تو اس کو چھوٹا سا کر کے پڑھیں گے, اگر کھڑا زیر, کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے تو پھر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ایک چیز تو ہو گئی کھڑی حرکات, میں نے آپ کو بتایا یہ چیزیں دو ہیں, وہ ایک ہی تھی, یہ کتنی ہیں؟ دوسری چیز ہے حروف مدہ. کون سی؟ اچھا بیٹا, حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ شاباش, الف, واو اور یا. اب یہ دیکھیے ذرا غور سے میری بات سمجھ لو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حروف مدہ کسی لفظ میں آ جائیں, پھر یہ ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ان کے ہونے کے لیے بھی کچھ کنڈیشن ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو. سب سے پہلے ہم الف کی بات کر لیتے ہیں کہ الف کیسے مدہ ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے الف لکھ دیا. اب ہمیشہ جب الف لکھا جائے آپ نے دیکھنا اس کے پیچھے کون سا حرف ہے. اس کے پیچھے میں ایک حرف لگا دیتا ہوں. یہ میں نے اس کے پیچھے کیا لکھ دیا؟ اب دیکھیے آسان سی بات ہے, الف ہو اس کے پیچھے کوئی بھی حرف آ جائے, قاف کی جگہ کوئی اور بھی آ جائے, یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے. قاف کی جگہ کوئی اور بھی آ جائے, الف کے پیچھے جب کوئی حرف آ جائے گا اس کے اوپر جب زبر آ جائے گی, اس کے اوپر جب تو یہ یہاں پر الف مدہ ہو گیا ہے. صرف اکیلا قاف ہوتا, آگے الف نہ ہوتا تو ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ قاف زبر, لیکن آگے الف ساتھ اس کے لگ گیا تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ قاف زبر الف, یہ الف مدہ ہو گیا. اس کو ہم نے اب لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اسی طرح واو کی مثال لے لیتے ہیں کہ واو مدہ کیسے ہوتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے واو لکھ دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ واو اور یا مدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساکن ہو. کیا ہو؟ اچھا بیٹا بتاؤ, واو کو ساکن کرنے کے لیے کیا لگانا پڑے گا؟ اس کے اوپر کیا لگانا پڑے گا؟ کسی بھی حرف کے اوپر جزم لگ جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میں نے لگا دی جزم. اب اس کے بھی بالکل ویسے ہی اس کے پیچھے بھی کوئی حرف میں لگا دیتا ہوں. کون سا لگاؤں آپ بتا دو؟ جیم. واو ساکن کے پیچھے میں نے جیم لگا دیا. اب واو مدہ ہونے کے لیے جیم کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے آپ میں سے اکثر بچوں کو حروف مدہ کا پتہ بھی ہے کہ کیسے ہوتے ہیں. یہ ان بچوں کے لیے جو نئے آئے ہیں نا, وہ غور سے ان کو دیکھیں. واو ساکن ہو, اس کے پچھلے حرف کے اوپر آ جائے پیش. کیا آ جائے؟ اب اس کو پڑھیں گے جیم پیش واو. اگر واو نہ ہوتا, صرف جیم اکیلی ہوتی تو جیم پیش, اس کو لمبا نہیں پڑھنا تھا. کیونکہ آگے واو ساکن آ گیا اس لیے ہم جیم پیش واو اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں. اب دو ہو گئے, کون سا رہ گیا؟ یا. اب آپ کے سامنے میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر یا. میں نے پہلے بتایا کہ واو اور یا مدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساکن ہو. سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ اس کے اوپر کیا لگا لوں گا؟ جزم. اب دیکھو ذرا, اس کے پیچھے میں ایک حرف لگا لیتا ہوں مثال کے طور پر. کون سا لگا لوں؟ دال. چلو ٹھیک ہے, ادھر میں نے لکھ دیا دال. یہ آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی بھی حرف کے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ صرف یہ نہیں کہ یہ نیچے کاف ہی لگے گا تو الف مدہ ہوگا یا جیم ہی لگے گا تو واو مدہ ہوگا. کوئی بھی حرف لگ جائے, 29 حروف میں سے کوئی بھی لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہوگا. کنڈیشن اگلی دیکھنی ہے. یا ساکن آ گیا, اس کے پچھلے حرف کے نیچے ہم نے لگا دیا زیر. کیا لگا دیا؟ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ دال زیر یا. اس کو اب ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ حروف مدہ کی اور کھڑی حرکات کی مقدار ایک ہی جتنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر دال زیر یا اور دال کھڑی زیر, یہ دونوں کی مقدار ایک ہی جتنی ہے اور پڑھنے میں بھی ایک جتنے ہیں, بس لکھنے میں ان کا فرق ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کو کیا سمجھ لگی کہ یا مدہ ہونے کے لیے زیر ضروری ہے,
واو مدہ ہونے کے لیے پیش ضروری ہے اور الف مدہ ہونے کے لیے زبر ضروری ہے. شاباش. یہ دیکھو الف مدہ کس کے ساتھ ہوگا؟ زبر کے ساتھ. واو مدہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اور یا مدہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اب میرا بیٹا ادھر میں نے لکھنی ہے مثالیں، قرآن پاک کے لفظ لکھنے ہیں، آپ لوگوں نے بتانا ہے جی اس کو ہم نے لمبا کہاں پر پڑھنا ہے، کہاں پر چھوٹا پڑھنا ہے، اور اگر لمبا پڑھنا ہے تو پھر اس کو کیوں پڑھنا ہے، حروف مدہ ہو رہے ہیں یا کھڑی حرکات آ گئی ہے، یہ سارا آپ نے بتانا ہے. اب میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. ایک لفظ ہے بڑا مشہور یہ لفظ ہے، اچھا جی یہ کسی نے ابھی پڑھنا نہیں ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہا ہے، میں آپ کو حروف بتا دیتا ہوں شاید آپ کو تھوڑا سا. ہا ہے، را ہے، واو ہے اور نون ہے. اب میرا بیٹا نفیس کھڑے ہو جاؤ، آپ آگے آ جاؤ. آپ نے اس کو پڑھ کے بھی بتانا ہے اور ساتھ وجہ بتانی ہے آپ نے کون سے حرف کو کیوں لمبا کیا ہے. اس کے اوپر پہلے آپ پڑھو اس کو جوڑ کر کے. ہا کھڑی زبر ہا، شاباش. رام را واو پیش رو، ہارو. ویری گڈ. نون زبر نا، ہارونا. ٹھیک پڑھا ہے جی. اچھا آپ بتاؤ ہا کو آپ نے کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ گیا. کھڑی زبر آ گئی، کھڑی زبر کو ہم لمبا پڑھتے ہیں. رو کو کیوں لمبا کیا آپ نے؟ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. واو مدہ ہو رہا ہے. شاباش. اور نون کو لمبا کیوں نہیں کیا کہ صرف زبر ہے اس کے اوپر؟ اب آپ نے غور کیا ہے کہ واو مدہ کیسے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ واو ساکن ہے، واو ساکن آ گیا، اس کے پیچھے آپ نے دیکھا کون سا حرف ہے؟ کون سا حرف ہے؟ پیش حرف نہیں ہوتا، پیش تو حرکت ہوتی ہے. واو کے پیچھے حرف کون سا ہے؟ را کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا واو ساکن کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. شاباش بیٹھ. واو مدہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہارون. یہ جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں نا تو جب شروع کرتے ہیں آپ اس میں ہی آپ کے حروف مدہ شروع ہو جاتے ہیں. مثلا آپ جب قرآن پاک کھولتے ہیں سب سے پہلے کون سا لفظ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ سے بھی پہلے کچھ پڑھتے ہیں. اب بس رک جاؤ، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ قدم قدم پہ اس کو آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی. یہ دیکھو اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے دیکھ لیجئے اس پورے لفظ میں حروف مدہ کون سا ہے؟ 3 حروف مدہ ہے نا، ان میں سے کون سا آ گیا اس میں؟ واو ہے اور الف ہے. لیکن الف کے پیچھے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. الف مدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حرف ہو. آگے آ گیا جی واو مدہ. پہلے دیکھ لو واو ساکن ہے کہ نہیں ساکن؟ اب اس کے پیچھے عین ہے، اس کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ تو یہ واو مدہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ویری گڈ. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر، عین پیش واو، زال پیش. اب اس کو کیسے پڑھا؟ اعوذ. پتہ چل گیا ہم نے او کو کیوں لمبا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سمجھنے. اب آگے میں 1-2 مثال اور لکھ دیتا ہوں، بس اس کے بعد کلاس ختم کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ لفظ، اچھا بیٹا یہ دیکھو ذرا، یہ اب آپ کے سامنے میں نے ایک لفظ لکھ دیا ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے. اس میں دیکھو کہ حروف مدہ کون کون سے ہو رہے ہیں آپ نے بتانے ہیں. کون سا بچہ آگے آ کے بتائے گا؟ علی آپ بتاؤ گے؟ آ جاؤ شاباش. پہلے اس کو جوڑ کر کے پڑھو آپ اچھے طریقے سے، پھر بتانا میں نے کس لفظ کو کیوں لمبا کیا ہے. حمزہ پیش واو او، زال زیر یا زی، اوزی. نون الف زبر نا، اوزینا. شاباش. ٹھیک پڑھا اس نے؟ اب دیکھو بیٹا اس کو بتاؤ آپ نے او کو لمبا کیوں پڑھا ہے؟ واو سے پہلے پیش ہے اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا ہے. واو مدہ ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے. اور زال یا سے پہلے زیر ہے اس لیے ہم نے یہ یا مدہ ہو رہا ہے. زبردست. پھر حمزہ سے پہلے الف سے پہلے زبر آ رہی ہے اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے. تینوں حروف میں یہاں پر تینوں حروف مدہ موجود ہے. اس لفظ میں تینوں حروف مدہ کتنے ہیں؟ اس میں تینوں ہی موجود ہیں. واو مدہ بھی آ گیا، یا مدہ بھی آ گیا اور شاباش. اب اس کو پڑھا ہم نے اوزینا، بالکل ایک جتنی مقدار سب کی. شاباش بیٹھ جاؤ. اب آپ بچوں کو حروف مدہ کی سمجھ آئی ہے؟ اب میں آخر میں پھر آپ کو بتاتا ہوں
کہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر وہ آ جائیں تو الفاظ کو لمبا کرتے ہیں, اگر ایک چیز ایسی ہے کہ وہ آ جائے تو الفاظ کو چھوٹا پڑھتے ہیں. وہ جو لمبے پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک نمبر کھڑی حرکات کہہ دو نا صرف, اس میں تینوں ہی آ جائیں. پہلی چیز کون سی ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ پہلی کون سی ہے؟ دوسری کھڑی حرکات, اور اس کے برعکس ایسی چیز کون سی ہے اگر وہ آ جائے تو پھر حروف کو چھوٹا چھوٹا پڑھتے ہیں؟ وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ زبردست, شاباش. یہ آپ لوگوں نے اب یاد رکھنا ہے, کسی وقت بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ ایک چیز ایسی ہے حرکات, اگر یہ آ جائیں تو الفاظ کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھتے, لیکن اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے, ایک کھڑی حرکات اور دوسری حروف مدہ. واو مدہ صرف نہیں, سارے حروف مدہ. ٹھیک ہے جی, یہ دو آ جائیں تو حروف کو ہم لمبا کرتے ہیں, یہ آ جائے تو چھوٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے, بلکہ جب تلاوت کرنی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سا مدہ ہو رہا ہے, ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے غور سے. یہاں پر حروف مدہ ہو رہا ہے, کھڑی حرکات آ گئی ہے یا حرکات آ گئی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.